ہم سب خوش نصیب ہیں کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کے لیے، نعت کے لیے، اوصاف بیان کرنے کے لیے، آپ کی بارگاہ میں سلام نیاز پیش کرنے کے لیے، سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم سب یہ صدا بلند کرنے آئے ہیں۔ حضور کی تشریف آوری کی بات ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے ہاں مہمان بننے کی بات ہے۔ اب ان گہرائیوں میں آپ جائیں گے تو یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ نجم کی، یہ اس پھر معراج کی بلندی اور رفعت اور کمال۔ اب اس سے آگے جاتے ہیں جو میں نے نعتیہ کلام میں کہا، دنا کی وہ رفعت تدلّا کی قربت، او ادنا میں رب سے کلام اللہ، او ادنا کی آغوش قدرت میں جہاں خدا ہے یا مصطفیٰ ہے، جہاں محب ہے یا اور محبوب ہے، جہاں عبد ہے یا معبود ہے، اور عبد ہے، عبد دیگر، عبد چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار و منتظر، عبد اور ہے، عبد اور ہے، عبد سراپا انتظار کرتا ہے کہ حسن کے جلوہ کی ایک رمق مل جائے، عبد بندہ مکرم، مصطفیٰ مجتبی کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مہمان بن کے اللہ کے قرب کی آنگن میں جلوہ فرما ہوتے ہیں، اور اس مقام پر پھر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کلام فرماتا ہے۔ قرآن پاک نے کیا خوبصورت یہ کیا انداز ہے، قرآن خود معجزہ ہے، اور معجزہ کو کیسے کیپچر کیا جا رہا ہے، اس مقام پہ اتنا یہ سیکرٹ ہے، کانفیڈنشل ہے، راز و نیاز کی بات ہے، اسرار و رموز کی بات ہے۔ یہ وہ خبر ہے جس پر اطلاع یا خدا دے سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی، یا مصطفیٰ کریم عطا فرما سکتے ہیں۔ اور اس مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس قرب کی آغوش میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس خاص مقام قرب و وصال پر اللہ تعالیٰ نے اپنے عبد خاص، عبد محبوب کے ساتھ کی طرف وحی فرمائی، کیا؟ ما اوحا، جو وحی فرمانی چاہیے۔ اللہ نے کلام فرمایا، ما اوحا، جو کلام فرمانا چاہا، اللہ نے کلام فرمایا، وحی فرمائی، ما اوحا۔ اب اس ما اوحا میں ایسی محبت ہے، ایسی چاہت ہے، ایسی محبوبیت ہے، ایسی شان ہے، ایسی عظمت ہے، ایسا ذوق ہے، ایسا شوق ہے، عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بحر زخار ہے۔ ما اوحا، اللہ نے جو چاہا اپنے حبیب سے کلام فرمایا۔ اب یہ ساری مسافتیں، ساری عظمتیں، ساری شانیں، اور اس کا جو گفٹ ہے جس کو ہمارا آج فوکسنگ پوائنٹ تھا گفتگو میں وہی میسج آپ کو دوں گا۔ یہ شان و عظمت کا تذکرہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اس لیے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ اس مقام پہ جو اللہ نے تحفہ دیا، اور یہ امت کبھی اس احسان کو کیسے بدلا دے سکتی ہے، کسی احسان کا بھی۔ پوری زندگی ہم سجدہ شکر میں رہے، یہ احسانات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرضت علیہ الصلوات 50 صلاۃ، آقا فرماتے ہیں اس مقام پہ اللہ نے مجھ پر 50 نمازیں فرض کی، کتنی؟ 50 نمازیں، 50۔ ثم خففت الی 5، جن کو 50 کے میں تخفیف کر کے پھر 5 کر دیا گیا۔ کیا بات ہے، کیا نعمت ہے، نعمتیں بانٹتا جس سمت و ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ وہی 5 فی العمل و 50 فی العجر، یہ نمازیں اللہ نے عطا کی، یہ عمل کے اعتبار سے تو 5 ہیں، لیکن اجر کے اعتبار سے 50 ہیں۔ اجر کے اعتبار سے کتنا بڑا تحفہ ہے عاشقان رسول۔ میں یہی میسج دینا چاہوں گا آج کس گیدرنگ میں، نوجوانوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، ہم سب غفلت سے نکل آئے ہیں، اور نماز کو خود مومن کے معراج آقا نے فرمایا، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، جو اس معراج النبی کے وصل و قرب اور خاص انعامات و اکرامات سے مستفید ہونا چاہتا ہے، تو دوستو نماز میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام باتیں جمع فرما دی ہیں۔ نماز میں عبادت کا کیا خوبصورت منظر ہے، جس میں قیام ہے، جس میں رکوع ہے، جس میں سجود ہیں، جس میں تحلیل ہے، جس میں تسبیح ہے، جس میں حمد و ثنا ہے، جس میں قرآن پاک کی تلاوت ہے، درود و سلام ہے، جس میں ذکر ہے، جس میں فکر ہے، جس میں مراقبہ ہے، جس میں مشاہدہ ہے، جس میں معائنہ ہے، اللہ نے سب کچھ اس کے اندر رکھ دیا ہے۔ وہ گلدستہ سجایا جائے تو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل اس کا میسج اور فلسفی ہے، اس پہ عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ تو میرا یہ پیغام ہوگا، آئیے ہم دل کے دروازوں پر دستک دیں،
الصلاۃ عماد الدین، نماز تو دین کا پلر ہے، اس کا ستون ہے۔ جب ستون نکال دیں گے تو عمارت گر جاتی ہے۔ یہ ستون ہے، اس کی بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے دین کی۔ بڑی باتیں کریں، تقریریں کریں، نمازیں اگر ہماری 5 پوری نہیں ہیں تو یہ بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ 5 پوری ہیں اور ذوق سے اس کو مضبوط کیجئے، اس پہ اضافہ کیجئے، نماز تہجد کی پابندی کریں، سالکین طریقت کے لیے ضروری ہے۔ آج ہمارے بچے بچیاں راتوں کو جاگتے ہیں، آرڈر کرتے ہیں پیزا برگر واٹ ایور، آپ کریں بھائی، کوئی آپ میں انٹرفیئر نہیں کرتا، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ جاگتے رہیں اور فجر آپ کی قضا ہو جائے۔ اگر جاگنے کے بعد فجر قضا ہو رہی ہے تو اس بات کا ضرور محاسبہ کیجئے۔ آپ انجوائے کریں اپنی لائف کو، لیکن فرض نماز اپنے وقت پہ، کتاب موقوتہ جو وقت مقرر ہے اس پہ ادا ہونا ضروری ہے، اور اس پیغام کو جتنا ریپیٹڈلی ہم بیان کریں کم ہے۔ اس لیے سوسائٹی معاشرہ میں بہت غفلت ہو رہی ہے۔ والدین کی ذمہ داری بھی ہے، گارڈینز کی ذمہ داری ہے، بڑوں کی ذمہ داری ہے، اور چھوٹے ہمت کریں، بچے ہمت کریں، بچیاں ہمت کریں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوشخبری عطا فرمائی ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ فهو ساجد، بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب سے قریب تر ہوتا ہے۔